إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا کہ ہم اپنے ہر معاملے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہر مشکل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کی تاریخ کو ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں سے بھی یہ بات بخوبی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آتی، مسئلہ پیش آتا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے. اب جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا میں ایک تو یا اللہ یہ کلمہ آپ کہتے ہو، آپ اللہم کہتے ہیں، آپ ربنا پڑھتے ہیں، اے میرے رب پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ پاک کے اور بھی نام ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا کرو. تو جیسے آپ یا اللہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے اور صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو بھی دعاؤں میں کہہ کر ذکر کر کے اللہ سے مانگا کرو. مثال کے طور پر ایک آدمی رزق کے معاملے میں پریشان ہے تو آدمی کیا پڑھے؟ یا رزاق یا رزاق یا رازق یا رزاق، رزق دینے والا، اے وہ ذات جو رزق دینے والی. اسی طرح سے آدمی بیمار ہے، یا شافی اے شفا دینے والے. اور اسی طرح سے آدمی اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو یا رحمان یا ارحم الراحمین. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی یا ارحم الراحمین کہتا ہے 3 مرتبہ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالی جو ارحم الراحمین ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، اب مانگو کیا مانگتے ہو. تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہے اس آدمی پر، 4 قسم کے لوگوں پر مجھے تعجب ہے، 4 قسم کے لوگوں پر مجھے تعجب ہے کہ جس شخص کو دشمن کا خوف ہو اور وہ یہ جانتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لیکن وہ اسے نہیں پڑھتا. مجھے اس پر بڑا تعجب ہے کہ دشمن کے خوف میں کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پڑھا تھا کس وقت؟ کہ جب معرکہ احد اپنی انتہا کو پہنچا اور صحابہ زخموں سے چور چور تھے اور کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے اور کافر جا چکے. تو پھر کسی نے آگے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ مشرکین پھر تمہارے خلاف جمع ہو رہے اور پھر حملہ کرنے والے ہیں. پہلے زخموں سے چور 70 افراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دندان شہید ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں زخم لگے، زخموں سے سارے چور ہیں، نڈھال ہے. اس موقع پر پھر اطلاع آ گئی کہ پھر سے کافر دوبارہ پلٹنا چاہتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبانوں پر بے ساختہ یہ کلمہ جاری ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور خوب بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور اس کلمے کی برکت کیا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ۔ جب صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا نعرہ زبان پر جاری ہو گیا، اور جس طرف سے اطلاع تھی کہ کافر ادھر سے آئیں گے، صحابہ نے پیش قدمی کی، آگے بڑھے، ڈرے نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ اس کلمے کی برکت سے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کے بڑے فضل کو لے کر واپس پلٹے، اور اللہ پاک کی بڑی نعمت ان کو حاصل ہوئی، اور راستے میں کوئی تکلیف بھی انہیں نہیں پہنچی۔ تین باتیں کہیں، اللہ کا فضل لے کر آئے، اللہ کی رحمت لے کر آئے، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ کی نعمت، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت لے کے آئے۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ جس طرف سے کافروں کی آمد تھی اس طرف گئے، راستے میں ایک بازار تھا اور صحابہ نے وہاں خرید فروخت کی۔ اللہ پاک نے انہیں اس خرید فروخت میں بہت بڑا نفع دیا، بہت فائدہ انہوں نے کمایا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تجارتی فائدہ ہوا۔ اور دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ وَفَضْلٍ، اللہ کا فضل لے کر واپس آئے، یہ کیا؟ ثواب، اللہ کی طرف سے اجر۔ اور تیسرا لم یمسسہم سوء، اس راستے میں کوئی تکلیف نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک کی رضا ان کو حاصل ہو گئی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک خوب فضل فرمانے والا ہے۔ تو کیا کلمہ پڑھا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے دشمن کا خوف ہو اور وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نہ پڑھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر بھی جو کسی اپنے ذاتی غم میں مبتلا ہو گیا، ہر درجے کی پریشانی آ گئی، کسی مصیبت میں پڑ گیا، کوئی نکلنے کا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا، کوئی نکلنے کا چارہ کار نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، سب کے سب اسباب ختم ہو گئے۔ اسے معلوم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے یہ پتہ ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھ رہا۔ اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام نے اس کلمے کو پڑھا، اور اس کلمے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، کہ ہم نے یونس کی پکار کو سنا اور یونس کو ہم نے اس غم سے نجات دی۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا جانا کتنا غم ہے، ایسی جیل میں چلا جانا کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے نکالا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، یہ صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا آگے تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے، یہ آپ کے لیے۔ تو کہا جو ذاتی پریشانی میں گر گیا ہے، اس قسم کی تکلیف آنا شروع ہو گئی کہ کوئی نکلنے کی صورت سے نظر نہیں آئی، تو کیا پڑھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو پڑھا۔ اور عجیب بات ہے یونس علیہ السلام نے ان کلمات میں جب پڑھا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پہلے اللہ پاک کی ربوبیت، اللہ کے رب اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا، اور ہر کمی کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اور اللہ پاک کو ہر کمی سے پاک اور منزہ ہونے کا اقرار کیا۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا تو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے تو پاک ہے؟ یہ جو میں یہاں آ گیا ہوں، مصیبت میں گر گیا ہوں، یہ میری اپنی غلطی ہے، اے اللہ تو نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے زیادتی نہیں کی، انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہے، نقص میرا ہے۔ تو یہ کلمہ بھی پڑھا کرو۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو بیماری میں مبتلا ہو اور عاجز آ گیا ہو
اور پھر یہ نہ پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کس نے پڑھی؟ ایوب علیہ السلام نے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. کیا ارشاد فرمایا؟ اس دعا کی برکت سے ہم نے ایوب علیہ السلام نے ایوب سے اس پریشانی کو ہٹا دیا. فاستجبنا، ہم نے پکار کو سنا. فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف تھی جسمانی ایوب علیہ السلام سے، وہ ایوب سے جسمانی تکلیف ہٹا دی. اور دو تکلیفیں میں مبتلا ہو گئے تھے ایوب علیہ السلام. بڑا عجیب حال تھا. ایک تو جسمانی بیماری بھی آ گئی، صرف یہاں تک بس نہیں ہے، کتنا حال ہے، کیسے حالات نبیوں پر آتے تھے. جسمانی بیماری بھی ہو گئی اور دوسرا بچے بھی سارے کے سارے مر گئے، گھر بھی گر گیا، مال مویشی بھی سب کے سب ختم ہو گئے. جو ظاہری اسباب تھے سارے ہی ختم ہو گئے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ہم نے ایوب کی پکار کو سنا اور پھر ہم نے ایوب سے اس جسمانی تکلیف کو بھی ہٹایا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا. کہ ہم نے ایوب کو اپنی طرف سے پھر سے ہم نے اولاد دی، اولاد کا تحفہ پھر ہم نے دیا. دوبارہ اللہ پاک نے پھر اولاد عطا فرمائی اور ان کے مال اور اسباب جو ختم ہو گئے تھے اللہ پاک نے اور مال کی فراوانی اللہ پاک نے عطا فرمائی. جو رب پہلے عطا کرنے والا ہے وہ دوبارہ بھی تو دے سکتا ہے، تو دوبارہ بھی دے سکتا ہے. لیکن رجوع تو کرو، رجوع مت چھوڑو اللہ کی طرف سے، اللہ سے تعلق مت توڑو. حالات ٹھیک ہوئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی حالات بگڑ گئے تو ہم اللہ سے کٹ جائیں. یا حالات بگڑے ہوئے تھے رجوع رہا، حالات ٹھیک ہو گئے رجوع کٹ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کے خلاف کوئی دشمن منصوبہ بنا رہا، اسے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا یا اسے مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا، اور وہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ نہ پڑھے. مجھے تعجب ہے اس پر. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا وہ شخص جو فرعون کے خاندان سے تھا. پوری فرعون کی حکومت اور سلطنت اس کو مٹانے کے چکر میں ہے، اس کو ختم کرنے کے چکر میں. یہ تو پہلے بھی ایک ہو چکا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے چکر میں ہے. پھر آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ چلو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں. یہ تو نبی نہیں تھا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ فرعون کے خاندان کا تھا. ہاں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام پر. جب ایمان لے آیا تو انہوں نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی. 1000 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، جب جا کے اس کو پہاڑ سے کہیں گرا کے آؤ. اس نے کیا کہا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ پاک خوب بندوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے. یہ اس نے کہا. اس کلمے کی برکت سے جب وہ لے کے جا رہے تھے گرانے کے لیے تو آسمان سے ایک بجلی کی کڑک آئی. 500 افراد تو اس میں مر گئے، باقی 500 بھاگ کر آئے اور انہوں نے آگے فرعون کو اطلاع دی. فرعون کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ ہو گیا. فرعون نے باقی 500 کو مار دیا، قتل کر دیا کہ تم نے میرے حکم کو پورا کیوں نہیں کیا. ساتھ ختم ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. اللہ نے بچایا ہے، اللہ نے بچایا ہے اس شخص کو فرعون اور اس کے تمام اراکین سلطنت کے منصوبوں سے. اللہ نے اسے بچایا. یہ کلمہ بھی پڑھا کرو. اب ایک اور بات سناتا ہوں. ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں اور ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک چور نے پکڑ لیا، ڈاکو نے. اس ڈاکو نے کہا کہ آپ کا مال، اور صرف مال نہیں جان بھی چاہیے، مال بھی چاہیے جان بھی چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی میرا مال لے لو، جان کو کیا کرو گے؟
کہا جان اس لیے لینی ہے کہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تو تو عمر بن خطاب کے پاس جا کر میری شکایت تو کرے گا، وہ مجھے چھوڑیں گے کہاں پر، لہذا جان بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جان بھی لینی ہے تو پھر تم مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دو۔ اس ڈاکو نے کہا اچھی پڑھ لیجیے، کیا ہوگا نماز سے، لیکن نمازیں ان لوگوں کی بنی ہوئی نمازیں تھیں، اور نمازوں سے اپنے مسائل کو حل کرایا کرتے تھے۔ ایسی یکسوئی سے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے، نفل ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا اللہ کی طرف، اور کیا کلمات ہیں، یا ودود یا ودود۔ میں نے آپ سے کہا نا اللہ کے اور بھی نام ہے، ناموں سے پکارا کرو، یا ودود یا ودود، اے محبت کرنے والے، یا ودود اے محبت کرنے والے، یا ودود اے محبت کرنے والے، یا ذا العرش المجید، اے بڑے عرش کے مالک، اللہ اکبر، یا فعال لما یرید، اے وہ ذات جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے ارادے میں وہ با اختیار ہے، یا ارحم الراحمین، اے خوب رحم فرمانے والے، یا ارحم الراحمین۔ یہی کلمات کہے تھے، اللہ اکبر، کہ ایک آواز آئی، لا تقتلہ، نہیں مارنے سے، غیب سے ایک آواز آئی۔ یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر دوبارہ سے تلوار سونتی، مارنے لگا، وار کرنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتلہ، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا یہ کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے جب تلوار اٹھائی تو دیکھا تو ایک سوار سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں نیزہ، اور نیزہ سیدھا آ کے اس کے ڈاکو کے سینے میں کھونک دیا، اور نیزے کا پڑنا تھا اس کے سینے پر کہ زمین پر گرا اور اسے آگ لگ گئی، ختم ہو گیا۔ پھر اس شخص نے، یعنی ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے دروازے بجے، فسمعت لابواب السماء خعقعۃ، آسمانوں کے دروازے کانپ اٹھے، اور دوبارہ جب تو نے کہا اور اس نے تلوار اٹھائی یا ارحم الراحمین، تو اس وقت آسمانوں میں فرشتوں میں چیخ نکلی، اور تیسری بار تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو اللہ نے کہا کہ کون ہے جو اس کی مدد کو پہنچے گا، تو میں نے کہا میں پہنچوں گا، اور جب پہلی بار میں نے کہا نہ قتل کرو اسے، وہ جو آواز تھی نا فرشتے کی آواز تھی، تو میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری بار کہا لا تقتلہ، نہ قتل کرو، تو میں آسمان دنیا پر تھا، پہلے آسمان پر، اور تیسری مرتبہ جب میں نے کہا لا تقتلہ تو تیرے سامنے موجود تھا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ پاک سے اس طرح سے انہوں نے اپنے مسائل حل کرائے۔ تو ہمیں بھی مشکل میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، یا ارحم الراحمین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الفظوا بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس لفظ کو بہت زیادہ بولتے تھے آپ دعا میں، یا ذا الجلال والاکرام یہ بولتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بہت کثرت سے اپنی دعا میں کہتے تھے، اور یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم یہ بہت کثرت سے کہتے تھے، اور جب کوئی بہت غم اور صدمہ آتا تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بربی احدا یہ کہتے تھے، اللہ اللہ ربی، میرا اللہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، لا اشرک بربی احدا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں ٹھہراتا، اس طرح سے اللہ پاک سے مانگتے تھے۔ لیکن ہمیشہ اپنی کمزوری کا، اپنی کمی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے تھے، اور دعا کی قبولیت زیادہ جب ہوتی ہے جب انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرے۔ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے اولاد مانگی، پہلے اپنی کمی بیان فرمائی، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں آپ کی طرف سے قبولیت سے مایوس اب بھی نہیں ہوں۔ کتنی امید ہوتی ہے پیغمبروں کو،
بڑھاپے میں ہیں، اب بھی مجھے امید ہے، مجھے آپ کی ذات سے میں نا امید نہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ، میں جو آپ سے اولاد مانگ رہا ہوں یہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان کی دینی کفالت کرے، اس لیے۔ اور اے اللہ، میری بیوی بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، وہ بھی بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی طرف سے مجھے تو رحم فرما، مجھے فَهَبْ لِي، مجھے گفٹ عطا فرما، مجھے تحفہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہوگا اور یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان کا وارث ہوگا، دینی قیادت وہ کرے گا، پورے خاندان کے دین کی فکر کرے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک سے اولادوں کے تقوی کو، اولادوں کی صلاح اور نیکی کو مانگے کہ اللہ ایسی اولادیں عطا فرما جو معاشرے میں دوسروں کے لیے نیک کردار ادا کرنے والی ہوں، ایسی اولادیں چاہیے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ایک بات بتاؤں کہ وہ رات کو نفل پڑھ رہے تھے، بہت لمبے نفل پڑھ رہے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا، باپ آرام فرما لے، بس کرے۔ تو کہا، بیٹا یہ میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں تمہارے لیے۔ بیٹے نے پوچھا، میرے لیے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ قرآن کی آیت پڑھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ پر بھیجا اور وہ دیوار جو انہوں نے سیدھی کر دی تھی، قصہ مشہور ہے، اور دیوار ٹھیک کر دی اس لیے کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پتہ چلا کہ اولاد کے مال کی حفاظت ہوئی ہے باپ کی نیکی کی وجہ سے۔ ہم اگر چاہتے ہیں اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی بہتری، تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں گے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے اور بھی کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے مانگو۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ یا حنان یا منان، یہ جو کلمے ہیں، حنان اے محبت کرنے والے، خوب محبت کرنے والے، اور منان اے احسان کرنے والے، یہ بھی 2 اللہ کے نام ہیں، حنان اور منان۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے جہنم سے مسلمانوں کو آزاد کیا جائے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور جب انہیں آزاد کر دیا جائے گا تو جب آزادی ہو جائے گی، خلاصی مل جائے گی، تو پھر جہنم سے ایک پکار آئے گی، یا حنان یا منان کی پکارے گا۔ اللہ پاک حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے جاؤ فلاں جگہ پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور یہ کلمات پڑھ رہا ہے۔ جبریل بھی سنیں گے کلمات، بڑے درد سے وہ پڑھ رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور تلاش کریں گے، انہیں وہ نہیں ملے گا، اتنا کہیں نیچے دبا ہوا ہوگا۔ پھر واپس آئیں گے، یا اللہ مجھے نہیں ملا، پھر نشاندہی فرمائیں گے اللہ پاک فلاں فلاں جگہ پر، پھر نہیں، پھر تیسری بار، پھر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جب تشریف لے جائیں گے، یہ صرف سمجھانا مقصود ہے، تیسری بار جب جائیں گے تو پھر اسے تلاش کر لیں گے، اسے پا لیں گے، اور حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ پکار رہا ہے یا حنان یا منان، اور اس کے جسم کے ساتھ سانپ اور بچھو چمٹے ہوئے ہوں گے، اور حضرت جبریل اس کو اٹھائیں گے اور جھاڑیں گے، جیسے زمین سے آدمی کوئی شے اٹھا کے جھاڑتا ہے کچرا گرانے کے لیے، مٹی گرانے کے لیے، اس طرح سے سانپ اور بچھو سے چلیں گے، اور وہ پکار رہا ہوگا یا حنان یا منان، اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، راکھ ہو چکا ہوگا، لیکن موت تو آئے گی نہیں، موت نہیں آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں موت تو ہے نہیں۔ جب موت نہیں ہے، ان کلمات کی برکت سے انہیں آزاد کیا جائے گا، اور پھر جنت کے باہر ایک نہر ہوگی، اس نہر کے اندر اسے غوطہ دیا جائے گا، پانی پلایا جائے گا، غوطہ جب دیا جائے گا تو اس کا جسم صحیح سلامت ہو جائے گا، اور پانی پیے گا تو اندر کے امراض سب ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یا حنان یا منان کی برکت ہے۔ تو ہم بھی اپنی دعاؤں میں ان کلمات کو یاد رکھیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں،
فادعوہ بھی اللہ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے نام ہیں، ان ناموں سے پکارو۔ آپ نے ارشاد فرمایا إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، اللہ پاک کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو کو پڑھتا رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایک روایت میں، ترمذی شریف کی روایت میں یہ نام ہے جو قرآن شریف کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں، یہ ایک حدیث کے نام۔ تو یہ بھی پڑھا کرو، جب قرآن مجید کھولو تلاوت کے لیے تو ان ناموں کو پڑھا کرو۔ تو کتنی باتیں ہو گئی۔ ایک آپ سے عرض کیا کہ جب بڑا غم آ جائے، دشمن کا خوف آ جائے، تو اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس پڑھنے پر اللہ پاک نے نبی اسلام اور صحابہ کو نجات دی تھی۔ نمبر 2، جب کسی ذاتی پریشانی میں آدمی مبتلا ہو کہ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، اس موقع پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو۔ صاف صاف بتایا کہ اس کی وجہ سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ اور تیسرا، جب کوئی دشمن آپ کے خلاف کوئی منصوبہ کرے اور آپ کے لیے کوئی اور سبیل اور کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، دشمن نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مالی یا جانی، تو اس موقع پر آپ پڑھو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور جب آپ بیماری سے عاجز آگے ہوں تو اس موقع پر آپ پڑھو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ پڑھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو۔ اور عرض کیا یا حنان یا منان کثرت سے اپنی دعاؤں میں کہا کرو۔ اور اسی طرح سے یا ذل عرش المجید، یہ بہت پیارا کلمہ ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یہ کلمہ دعاؤں میں آپ علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم، اس کو کثرت سے کہا کرتے تھے۔ اور ایک اور دعا ہے اگر یاد ہو جائے تو، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اس میں ایک شخص پڑھ رہا تھا تو آپ نے یہ سنے کلمات، آپ نے فرمایا اس نے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی، جو شخص ان کلمات کو کہہ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو پورا کرے گا۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کچھ سورہ اخلاص کے کلمات ہیں اور کچھ شروع میں الگ کلمات ہیں۔ ایک اور اسی قسم کا کلمہ ہے، وہ بڑا عجیب کلمہ ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت انت الحنان انت المنان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض۔ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں، تو اللہ پاک کو ان کلمات سے یاد کیا کرو، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارا تعلق بھی بنے گا، محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ ہماری حاجات کو بھی پورا کرے گا۔ اور اللہ سے پر امید رہا کرو، مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ پاک کے معاملے میں اپنے ظرف کو بہت وسیع رکھو، اللہ مہربان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ پاک آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ ہاں اللہ پاک سے جو آپ نے شے مانگی ہے، اگر اس میں بہتری ہوئی اللہ آپ کو عطا کرے گا، اگر اس میں بہتری نہیں اللہ آپ کو اس کا متبادل ضرور دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں متبادل ضرور ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں اتنے مسائل آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، جب ان کو ان مسائل اور پریشانیوں پر جب وہ دعائیں بھی مانگتے تھے لیکن مسائل نہیں ہٹے، تو آخرت میں اللہ پاک نے ان مسائل کے بدلے میں انہیں اجر جب اللہ دے گا تو تمنا ہی کریں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے چیر دیا جاتا اور آج اس کے بدلے میں ہمیں یہاں اجر ملتا۔ اتنی تمنا کریں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔